لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، آج کے درس کا تعلق جو ہے وہ صحابہ کے عشق نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو حضور کا عشق اور محبت نصیب فرمائے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں ساری دنیا سے، اس کے والدین سے، اولاد سے، ساری مخلوق سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سارا خاندان ہے اور ایک طرف فرمان رسول ہے، تو وہ اہم ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، حضور کے صحابی ہیں عبد بن زید بن ربدہ، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا تھا، اور انہوں نے بھی خواب میں وہی اذان دیکھی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا کہ مجھے وہی اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے۔ تو اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ، اگر ان آنکھوں سے میں حضور کا دیدار اب نہیں کر سکتا تو مجھے اندھا کر دے۔ اور پھر مجھے
جنت میں اس دن آنکھیں دینا جس دن حضور سامنے ہو. میں آنکھوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. میں حرم جاتا تھا, حضور کی زیارت کرتا تھا, اب میں کس کو دیکھوں؟ اللہ کی شان ہے کہ اس کی دعا منظور ہوئی اور اسی وقت بجلی چلی گئی, وہ بیچارے اندھے ہو گئے. اور اسی طرح سے عشق ابھی محظورہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 لڑکے تھے. حضور پاک جب جنگ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ نے کچھ ایام جیزانہ میں بھی قیام فرمایا, تو ہم ان کے صحابہ کے چلنے کی, بات کرنے کی نقل کر رہے تھے. آگے جب آئے, نماز کا وقت ہو گیا, تو ایک صحابی نے اذان شروع کی, ہم نے اس کی نقل کرنی شروع کی. جیسے وہ کہے اللہ اکبر اللہ, ہم بھی کہے اللہ اکبر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکوں کو پکڑ کر لے آؤ. صحابہ گئے اور سب کو پکڑ کے لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم اندی صوتا, تو سب میں سب سے اونچی آواز والا لڑکا کون سا تھا؟ سب نے کہا یہ ابو معذورہ تھا. وہ چپ رہا بیچارہ. حضور نے کہا باقی سب کو چھوڑ. اور ابو معذورہ کو فرمایا کہ دیکھو میں تجھے اذان سکھاتا ہوں, جیسے میں کہوں ویسے کہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان شروع کی, اس نے بھی اسی طرح اذان دی. جب دوبارہ دہرایا, ترجیح کی دی, تو حضور نے فرمایا کہ اونچی کرو آواز, اب کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس وقت ماحول میں تو بڑی اونچی آواز نکال رہے تھے. اس نے اونچی آواز سے کہا. جب الحمدللہ اذان ختم ہوئی, حضور نے فرمایا قریب ہو جاؤ. قریب آ گیا, حضور نے اس کے سر میں ہاتھ رکھا اور میں اللہ قادر ہے کہ تمہیں ہدایت دے, اور اس کے سینے پر بھی ہاتھ رکھا. اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. ابھی معذورہ جو تھا مسلمان ہو گیا. حضور نے فرمایا اچھا آج کے بعد تم مکے کے مؤذن ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سفر حضر کے مؤذن تھے اور ابھی معذورہ مکے کا مؤذن تھا. اب ابھی معذورہ کا عشق پیدا کریں گے. ایک تو وہ کبھی بٹن بند نہیں کرتا تھا اور ایک سر پہ کپڑا نہیں ڈالتا تھا. ساتھیوں نے پوچھا بھی یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا جہاں حضور کا ہاتھ لگا ہے میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. جہاں حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے اس کو بھی میں بند کرنا نہیں چاہتا. اور وہ مکے کی اذان میں مقرر رہا حتیٰ کہ وفات ہوئی. اس کے عشق کا یہ عالم تھا. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر میں بھی سب میں کھڑا تھا. میں نے ادھر دیکھا تو ایک نوجوان سا بچہ کھڑا ہے, ادھر دیکھا تو ایک نوجوان بچہ کھڑا ہے. میں نے دل میں سوچا کہ کاش کوئی مضبوط آدمی میرے دونوں جانب ہوتے کو میرے لیے بھی مدد کا باعث بنتے. یہ تو خود بچے ہیں, ان کی نگرانی میں کروں گا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے کہا کہ چاچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں, لیکن تم کیا کرو گے؟ اس نے بھی کہا ایک کوڑی مار کے چاچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں, کرو گے کیا؟ انہوں نے کہا یا آج ہم گھر سے نکلے تھے, یا ہم زندہ رہیں گے یا ابو جہل زندہ رہے گا.
صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلی جو اس نے تلوار ماری وہ عمرو بن الجموح تھے، اس سے اس کی ٹانگ زخمی ہوئی لیکن وہ گرا نہیں اپنی سواری سے۔ اتنی دیر میں دونوں لڑکے، وہ کہتے ہیں ایسے اڑے جیسے شاہین اڑتا ہے، انہوں نے جا کے تو اس کو دونوں طرف سے مارا، وہ گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ جا کے پتہ تو کرو ابو جہل کا اس وقت کس حال میں ہے، زندہ ہے، مر گیا ہے یا ابھی کچھ باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا ہاں کیا حال ہے تمہارا عدو اللہ، اللہ کے دشمن؟ اور نے کہا کون سا تم لوگوں نے کوئی تیر مارا، ایک آدمی قتل ہو گیا اور کیا ہو گیا؟ حضور کو جا کے میرا پیغام دے دینا کہ میرے دل میں وہ نفرت اب بھی باقی ہے۔ کہتا ہے مجھے غصہ آیا تو میں نے تلوار نکالی کہ اس کی گردن کاٹوں، اور نے کہا تم بکریوں پہ چلوائے ہو، تمہیں کیا پتا سرداروں کی گردنیں کیسے کاٹی جاتی ہیں، اور تمہاری تلوار سے میری گردن نہیں کٹتی، یہ میری تلوار لے لو اور میری گردن نیچے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے۔ حضرت عبداللہ رسول فرماتے ہیں کہ میں نے آخر اس کی گردن کاٹی اور اس کے سر کو گھسیٹ کے حضور کے سامنے لایا کہ ہذا راس عدو اللہ، یہ اس اللہ کے دشمن کا سر ہے۔ اور اس نے یہ کہا، حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ یہ میرا فرعون ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی کبھی زیادہ سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، انہوں نے مرنے کے وقت بھی اقرار نہیں کیا، تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت کافر ہے۔ اب صحابہ کی ان جوانوں کی محبت دیکھیں کہ پھر سب صحابہ ان بچوں کو چومنے لگے، اور جوان بچے سے بھی مصنوعی نکلتی، لیکن عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی طرح ایک بی بی عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان احد کی طرف جا رہی ہے، اس کو کہا گیا بھی تمہارا بیٹا قتل ہو گیا، اس نے کہا الحمدللہ۔ کہا گیا تیرا بھائی قتل ہو گیا، اس نے کہا الحمدللہ۔ میرا تیرا شوہر بھی قتل ہو گیا، اس نے کہا الحمدللہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ حضور، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا حضور نہیں ہے، مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس کو ہم لے آئے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے سارے شہید ہو گئے، لیکن بعد کا کل شہید جلالو، آپ اگر زندہ ہے تو کوئی مصیبت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے رسول میں واپس اپنے گھر کو تشریف لے گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو بھی عشق تھا، جن لوگوں کو بھی محبت تھی، ان نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اسی طرح ایک لابینہ صحابی تھے، اس کی جو بیوی تھی وہ بڑی بد تہذیب اور بد زبان تھی، اور حضور کے بارے میں بڑی گستاخانہ کلمات کہتی تھی۔ اس نے بڑا سمجھایا لیکن وہ سمجھنے میں نہیں آئی۔ ایک دن اس نے تلوار جو تھی وہ چارپائی کے نیچے چھپا کے رکھی اور خود اس کے ساتھ بستر میں لیٹ گیا، بیوی تھی اس کی۔ جب اس نے خراٹے مارنے شروع کیے اور نیند اس کو آ گئی تو اس نے تلوار بھی نکالی، اپنے بچوں کو بھی ادھر ادھر کیا، جو بچے بھی ساتھ سو رہے تھے۔ اس نے وہ تلوار جو تھی نا وہ اس کے سینے میں رکھی اور اتنا زور دیا کہ کافر فنار ہو گئی، مر گئی، مردار ہو گئی اور فنار ہو گئی۔
اور وہ تلوار لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی. انہوں نے کہا حضور میں آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا, میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے, اب آپ چاہے مجھے قتل کریں, قصاص لیں, دیت لیں. اگر میں نہیں, تم سے کوئی قصاص نہیں ہے, تم نے نبی کی دشمن کو قتل کیا ہے. نبی کے دشمن جو ہے وہ دیگ ہوتا ہے, اس کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اس طرح کا اندازہ کریں کہ صحابہ کو اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح طریقے سے حضور کا تابعدار بنائے اور اتباع نصیب کرے اور اطاعت نصیب کرے.